فرمانے خداوندی ہے کہ لوگوں تم کہیں بھی رہو، موت تمہیں آ کر رہے گی اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں نہ ہو۔ فرمانے خداوندی ہے کہ اللہ کی راہ میں جو قتل ہو اسے مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہے لیکن تم اس کی زندگی کو نہیں سمجھ سکتے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جب جنازہ کے ہمراہ جاؤ تو مردہ کے غم سے زیادہ اپنا غم اور خیال کرو کہ وہ ملک الموت کا منہ دیکھ چکا ہے اور مجھے بھی دیکھنا ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ زیارت قبور کے لیے جا، خود عبرت حاصل کر اور مغفرت مسلمان کی دعا کر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ تعجب ہے اس پر جو دنیا کو فانی جانتا ہے اور پھر بھی اس کی رغبت رکھتا ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ موت ایک بے خبر ساتھی ہے۔ جو شخص کل اپنی موت کا دن سمجھتا ہے، موت کے آنے سے اسے کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ سب سے زیادہ بلیغ اور مؤثر واعظ یہ ہے کہ انسان قبرستان کو دیکھ کر عبرت حاصل کرے۔ تو اس دنیا میں دار آخرت کی طرف چلنے والا ایک مسافر ہے، تیرے سفر کی ابتدا مہد اور انتہا لحد ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تیری عمر کا ہر برس منزل ہے، ہر مہینہ فرسنگ، ہر دن میل اور ہر سانس قدم ہے۔ افلاطون کا کہنا ہے کہ زندگی جب تک نیک کاموں کا ذریعہ نہ ہو شائستہ نہیں کہی جا سکتی۔ خاندانی تعلقات کس کام کے؟ انسان تنہا پیدا ہوتا ہے، تنہا مرتا ہے اور مصیبت میں کوئی کسی کے کام نہیں آتا۔ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، دنیا میں موت انسان کا ایک بے خبر ساتھی ہے، نہ معلوم کس وقت ہلاک کر ڈالے۔ انسانی زندگی کا یہ مقصد نہیں کہ اسے خوشی یا غم میں ختم کر دیا جائے، بلکہ انسان کا فرض یہ ہے کہ ہر روز اپنے تئیں پہلے سے بہتر بنانے کی کوشش کرے۔ حصول عبرت اور حقیقت شناسی کے لیے قبرستان سے بہتر کوئی جگہ نہیں۔ وقت گزر جانے پر افسوس بے نتیجہ ہے، پھر پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔